بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاجی خدا بخش ہمارے علاقے کے بہت ہی نیک نام بزرگ تھے۔ مجھے تو ان کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ میرے ہوش سنبھالنے سے کچھ ہی پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن والدین اور دیگر لوگوں کو ان کی تعریف کرتے پایا۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی کہ ان کے بچپن میں اس علاقے میں ابھی پرائمری سکول بھی قائم نہیں ہوا تھا، لیکن وہ غیر معمولی ذہین آدمی تھے۔ گاؤں کے مولوی صاحب سے قرآن ناظرہ پڑھا، لفظوں کی پہچان ہوئی تو خود ہی اردو کتابیں بھی پڑھنے لگے، اور اس طرح وہ حکمت کی بعض کتابوں سے شناسا ہوئے اور خلق خدا کا مفت علاج معالجہ کرنے لگے۔ چنانچہ کشتہ سازی کے ساتھ ساتھ وہ سانپ کے کاٹنے اور ان کا کامیاب علاج بھی کرتے تھے۔ اس طرح وہ دور و نزدیک حاجی ماندری کے نام سے معروف ہو گئے۔ حاج انہوں نے اس زمانے میں کیا جب اس عمل میں کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ صرف ہوتا تھا۔ اس کے لیے ممبئی سے بحری دخانی جہاز چلتے تھے اور جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ تک کا سارا سفر اونٹوں پر طے کرنا ہوتا تھا۔ اس دور میں یہ سفر واقعی بڑا جانگسل تھا۔ یہ دل گردہ رکھنے والے بہت بہادر اور صاحب ایمان لوگوں کا دینی فریضہ تھا۔ حاجی خدا بخش کی بہادری اور اول عزمی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں جب انگریزوں نے نہری نظام کا اجرا کیا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بنجر زمینیں آباد ہوئیں، تو حاجی صاحب نے بھی منڈی باؤدین سے آگے بوسال کے علاقے میں 2 مربع خرید لیے اور اپنے 2 نوعمر بیٹوں کی مدد سے خون پسینہ کر کے انہیں لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیا۔ تاہم مستقل رہائش انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں اختیار کیے رکھی، جہاں انہیں خاص عزت و توقیر حاصل تھی۔ حاجی صاحب نے مختلف اوقات میں 3 شادیاں کی اور اس کی ٹھوس وجوہات تھیں۔ پہلی بیوی 2 بیٹوں اور 3 بیٹوں کو چھوڑ کر وفات پا گئی، تو حاجی صاحب نے دوسری شادی کر لی، لیکن بدقسمتی سے یہ خاتون خوبصورت تھی، نہ خوش ذوق نہ سلیقہ مند۔ اس نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو جنم دیا اور حاجی صاحب نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ چنانچہ تیسری شادی انہیں مجبوری کے عالم میں کرنی پڑی۔ یہ خاتون نوجوان تھی، خوبصورت شخصیت کی مالک تھی اور بڑی ہی خوش اخلاق اور ہوش مند تھی، اور حالانکہ اس وقت حاجی صاحب کی عمر کم و بیش 70 سال تھی، لیکن ان کی صحت، طبابت اور ایمان کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں یکے بعد دیگرے 2 صحت مند بیٹے عطا کیے۔ بڑا ہاشم علی تھا اور چھوٹا قاسم علی۔ یہ دونوں بھائی بال ترتیب 6 اور 4 سال کے تھے جب حاجی صاحب نے 1952 میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ کی عمر 26-27 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ہاشم علی اور قاسم علی اگرچہ سگے بھائی تھے، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان کی والدہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بڑی سوگر خاتون تھی، چنانچہ انہوں نے سوتیلے بیٹے سمیت 3 بھائیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ بڑے بیٹے اختر نے میٹرک کر لیا تو اسے فوج میں بھرتی کروا دیا۔ ہاشم علی لاآبائی طبیعت کا لڑکا تھا اور اس میں غیر سنجیدگی اور آوارگی کے جرائم غالب تھے، چنانچہ وہ میٹرک نہ کر سکا۔ تاہم ماں نے کوشش کرا کہ اسے بجلی اور ریفریجریٹر کے کورس کروا دیے اور دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں بھی کروا دیں۔ قاسم علی سب بھائیوں میں سب سے خوبصورت اور لائق تھا۔ اس نے میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کیے اور والدہ نے اسے سیالکوٹ کے کالج میں داخلہ دلوا دیا، لیکن بدقسمتی سے ہاشم دیگر اخلاقی کمزوریوں کے ساتھ حسد میں بھی مبتلا تھا۔ وہ والدہ اور قاسم کو پریشان کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا اور گھر میں مختلف حوالوں سے ہنگامہ کھڑے کیے رکھتا۔ نتیجہ یہ کہ احساس طبع قاسم بیمار ہو گیا، اس کے پھیپھڑے متاثر ہو گئے اور اسے FA کا امتحان پاس کے بغیر تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا اور آئندہ کئی سال کے لیے اسے بیکاری کے عالم میں گھر پر ہی مقیم رہنا پڑا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قاسم سے میرا تعلق قائم ہوا۔ اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے کوئی 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور سڑک کے کنارے واقع تھا۔ اتفاق سے اس کا گھر بھی سڑک کے عین متصل تھا اور میں جب بھی کالج جانے کے لیے بس پر سوار ہوتا تو اسے اکثر و بیشتر اپنے گھر کے سامنے درختوں کی چھاؤں میں 4 پائی پر بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا۔ چونکہ مطالعے سے میری رغبت جنون کی حد تک تھی اور میں راستے میں چلتے پھرتے ہوئے بھی عموماً کوئی کتاب یا رسالہ پڑھتا رہتا تھا، اس لیے عام لوگوں سے بے تکلف ہونے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ چنانچہ نظریں 4 ہونے کے باوجود بڑی دیر تک ہمارے درمیان الیکس لیک یا تعارف کی تقریب پیدا نہ ہوئی۔ تانکہ ایک روز قاسم نے خود پہل کر ڈالی۔ ہوا یوں کہ میں کالج سے واپس آیا اور بس اتر کر اپنے گاؤں کے راستے کی طرف بڑھا تو قاسم نے آواز دے کر مجھے بلا لیا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے غیر معمولی طباق اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا۔ میری کم آمیزی کا گلہ کیا، مجھے گھر کے اندر لے گیا، اپنی والدہ سے ملوایا جو قاسم سے بھی بڑھ کر شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ انہوں نے اصرار کے ساتھ دودھ پلایا، حلوہ کھلایا اور تقاضا کیا کہ میں ان سے ملتا رہوں۔ اس طرح جلدی قاسم اور اس کی والدہ سے میرے تعلق بہت تھوڑے وقت میں گہرا ہوتا چلا گیا۔
दोनों माँ बेटा थे ही बहुत अच्छे। दोनों इखलास से मोहब्बत और मरवत में गोया गूंदे हुए थे। मैं जब भी जाता वो खुशी से निहाल हो जाते और कुछ खिलाए पिलाए बगैर आने ही न देते। नतीजा ये कि ताल्लुक गहरा होता चला गया और मुझे भी कासिम को मिले बगैर चैन न आता था। कासिम के हवाले से मेरी हाशिम से भी शनासाई हुई, मगर यह तजर्बा खुशगवार साबित न हुआ। हाशिम ने गुजरा औकात के लिए आटा पीसने की चक्की लगा रखी थी और उसी घर के एक हिस्से में बीवी बच्चों समेत अलग रहता, लेकिन उसका ताल्लुक ना अपनी वालदा से अच्छा था ना अपने भाई कासिम से। वो अजीबो गरीब ज़हनियत का आदमी था, हसद, गुस्से और तंग नज़री में मुब्तला। वो हर शख्स को मशकूक नज़रों से देखता था। उसके वालिदा, जैसे कि ऊपर इशारा कर चुका हूँ, बड़ी अच्छे मिजाज की खुदा तरस खातून थी, मगर बदकिस्मत हाशिम उन्हें परेशान करने में कोई कसर उठा न रखता। उसको गिला था जिसकी वो बरमला तकरार करता रहता कि मान उसकी किसी खूबसूरत लड़की से शादी नहीं की। हालांकि उसकी बीवी बदसूरत हरगिज़ ना थी, कबूल सूरत थी, लेकिन संजीदा और खामोश तबीयत की थी, जिसे हाशिम की लड़ाई मार पिटाई ने मजीद खौफजदा और गंग बना दिया था। हाशिम फितरतन एक आशिक मिजाज और नज़रबाज नौजवान था। जिस खूबसूरत लड़की को देखता उसकी राल टपकने लगती और वो उस पर डोरे डालने लगता। हाथ ये कि घर में सफाई के लिए आने वाली एक लड़की को ज़बरदस्ती फांसने की कोशिश की। माँ उसकी इन हरकतों पर उसे टोकती समझाती तो सख्त बदतमीज़ी करता। कासिम की वालदा ताजत गुजार और बेहद पारसा खातून थी। कासिम भी पंजो वक्त नमाजी और साफ़ सुथरे किरदार का मालिक था, लेकिन हाशिम नमाज के करीब भी ना फटकता था और उसके ख्यालात बड़े अजीबो गरीब थे। कहा करता, ये जो कुछ हम करते हैं इसका जिम्मेदार खुदा है। इसने हमारे अंदर गुनाह की हिस्स पैदा की है, इसने शैतान को तख्लीक किया। वो ना चाहता तो हम गुनाह ना कर सकते। हम तो तकदीर के हाथों बिल्कुल ही बेबस हैं। ताम वो बेअमल मलंगों और दुनियादार दरवेशों का बड़ा मोतकिद था। नहर के किनारे चिल्ला कशी करता रहता। जादू रमल जफर पर उसका एतमाद खासा गहरा था। और फिर यूँ हुआ कि हाशिम का कारोबार ठप हो गया। उसने आटा पीसने की मशीन लगा रखी थी और अमूमन गाँव की जवान लड़कियाँ गंदम लेकर आया करती थीं, लेकिन वो अपनी हरकतों से इतना बदनाम हो गया कि लोगों ने अपनी लड़कियों को चक्की पर भेजना बंद कर दिया। नतीजतन उसने चक्की की मशीनरी फरोख्त कर दी और कोशिश करके लीबिया चला गया। 4 या 5 साल के बाद हाशिम लीबिया से वापस आया। आते उसने अपने आबाई मकान के मुतसिल शानदार मकान बनाया, ट्रैक्टर खरीदा और बोसाल में अपने हिस्से की 10 एकड़ ज़मीन पर काश्तकारी करने लगा। जुमला मुतरज़ा के तौर पर अर्ज़ करूँ कि बाप की वफ़ात के बाद बोसाल वाली 50 एकड़ ज़मीन 5 भाइयों में आपस में बराबर बराबर तकसीम कर ली। ना माँ को हिस्सा दिया, ना किसी बहन को उसका हक अदा किया। और फिर एक दिन सुना कि हाशिम ने एक नौजवान कवाई लड़की से शादी कर ली है। उसकी पहली बीवी अपने 6 बच्चों, 4 बेटियां और 2 बेटों के साथ गांव में रहती थी, जबकि वो नई बीवी के साथ वो साल में मुकीम हो गया। उसकी दूसरी शादी पर पूरे ख़ानदान में बहुत चेमकोइयाँ हुईं, मगर उसने किसी को कोई अहमियत ही नहीं दी। यूँ भी मकान बनवा कर और ट्रैक्टर खरीद कर उसके गरूर और बदतमीज़ी में खासा इजाफा हो गया था। बात पे बात बीवी की पिटाई करना और माँ से बदइखलाकी का रवैया उसका मामूल बन गया था। हाशिम अपनी 2 बेटियों की शादी लीबिया जाने से पहले कर चुका था। उस रोज़ उसकी तीसरी बेटी की शादी थी और वो ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी नई बीवी के साथ शादी में शिरकत के लिए आया था। उसकी पहली बीवी, दोनों बेटे और सारा ख़ानदान उसके खिलाफ भरा बैठा था। वो मिजाज का तेज़ तो था ही। पता नहीं क्या बात हुई कि दुल्हन की रुखसती के बाद सब ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। दोनों बेटे, दोनों बड़े दामाद और बाकी सब लोगों ने उसे धन करके रख दिया। उसकी नई बीवी की बेरहमी से मुरम्मत हुई। जुल्म की इंतहा ये हुई कि उसके बड़े बेटे आमिर ने उसे ज़मीन पर गिराया और सर पर पाँव रख कर खड़ा हो गया। कुछ खुदा तरस लोग आगे बढ़कर मुदाखलत न करते और जान न बचाते तो शायद दम घुट कर वहीं मर जाता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वालिदैन का नाफरमान, उन्हें दुख देने वाला, अपनी ज़िंदगी में इतने दर्दनाक अंजाम से दो चार होता है कि उसका हशर देखकर लोग कांप जाते हैं। चनाचा तरीक़ इंसानी के सबसे सच्चे इंसान की ज़बान मुबारक से निकली हुई ये बात हरफ बहरफ सही साबित हुई और हाशिम अपनी बेटी की शादी वाले दिन सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कुत्ते से ज़्यादा जलील हो गया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। बेटों ने उसके ट्रैक्टर पर भी कब्जा कर लिया और वो जलीलो खबार होकर अजीब हैबत किज़ाई के साथ गांव से निकल गया। अब उसने अपने हिस्से की ज़मीन फ़रोख्त कर दी और वज़ीराबाद के करीब एक गाँव में जनरल स्टोर बना लिया। हैरत की बात यह कि इतने बड़े सहने से दो चार होने के बावजूद उसने इबरत हासिल ना की, ना अपने मिजाज और रवैये में इस्लाह की फ़िक्र की। चनाचे उसने इसी गाँव की लड़की से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और उससे शादी का पुख्ता प्रोग्राम बना लिया। लेकिन उसकी दूसरी बीवी उसके
راستے میں حائل تھی۔ یہ رکاوٹ یوں دور ہوئی کہ ایک روز تیل کا چولہا پھٹ گیا، اس کی بیوی کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر بھسم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عاصم کی سنگ دلی کا کمال تھا، اس نے باقاعدہ منصوبے کے تحت بیوی پر تیل چھڑک کر اسے موت کے گھاٹ اتارا، لیکن چونکہ بیچاری خاتون غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کا باپ مر گیا تھا اور بوڑھی ماں کے سوا اس کا کوئی قریبی عزیز بھی موجود نہیں تھا، اس لیے کسی نے اس کے حادثے کی پیروی نہیں کی۔ عاصم دونوں بچوں کو اپنی ساس کے پاس چھوڑ آیا اور ہر طرف سے بے فکر ہو کر نئے منصوبے کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ظلم ایک حد تک ہی چلتا ہے اور مظلوم کی بد دعا ظالم کا راستہ روک لیتی ہے۔ پتہ نہیں عاصم کی بد نصیب بیوی کی بے بس بوڑھی ماں کی فریاد تھی یا اس کے یتیم و لاچار بچوں کی چیخ و پکار کا اثر کہ عاصم کے لیے تقدیر خداوندی کا آخری فیصلہ صادر ہو گیا۔ بیوی کو قتل کرنے کے بعد وہ نئی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا اور اسی سلسلے میں وہ ایک روز موٹر سائیکل پر وزیر آباد جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ویگن اسے ٹکر مار دی۔ وہ اچھل کر سر کے بل سڑک پر گرا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ظلم و زیادتی کے ایک لامتناہی سلسلے نے ایک روز آخر اپنا رنگ تو دکھانا تھا۔ اب سنیے وہ صورتحال جس میں عاصم کا بیٹا عامر آج کل مبتلا ہے۔ اس ظالم نے اپنے باپ کو بے رحمی سے پیٹا تھا اور اسے گندی نالی میں گرا کر اس کے سر پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے شدید مصائب اور مسائل میں مبتلا ہے۔ اس کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ بیٹا ہاتھی بچہ ہے، یعنی اتنا موٹا کہ زندگی اس کے لیے وبال بن گئی ہے۔ باہر نکلتا ہے، اسکول پڑھنے جاتا ہے تو دوسرے بچوں سے چھیڑتے اور اس کا مذاق اڑاتی ہیں، چنانچہ وہ گھر ہی میں گھسا رہتا ہے اور بیشتر وقت سویا رہتا ہے۔ تینوں بیٹیاں خوش شکل ہیں لیکن تینوں کا قد خاصا پست ہے۔ عامر کی بیوی بھی بیماریوں میں مبتلا، اس کے پیتے میں پتھری تھی، نتیجتاً آپریشن کر کے پیتا نکلوا دیا گیا۔ اس کے گردے بھی خراب ہیں اور وہ دل کی بھی مریضہ ہے، شوگر نے بھی اسے ہلکان کیا ہوا ہے۔ میں گاؤں جاتا ہوں، اسے پتہ چلتا ہے تو میرے پاس آ کر زار زار روتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ وہ مر گئی تو اس کی بچیوں کا کیا بنے گا۔ میں نے ایک روز عامر کی صحت کا پوچھا تو صرف اتنا کہا کہ اس کا کچھ نہ پوچھیں، کہیں بیماریوں میں مبتلا ہے اور سخت پریشان رہتا ہے۔ عدل و انصاف فقط اشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ حال اس کا تیرے چہرے پہ لکھا لگتا ہے، وہ جو چپ چاپ کھڑا ہے تیرا کیا لگتا ہے۔ یوں تیری یاد میں دن رات مگن رہتا ہوں، دل دھڑکنا تیرے قدموں کی صدا لگتا ہے۔ یوں تو ہر چیز سلامت ہے میری دنیا میں، ایک تعلق ہے جو ٹوٹا ہوا لگتا ہے۔ اے میرے جذبے دروں میں مجھ میں کشش ہے اتنی، جو خطا ہوتا ہے وہ تیر بھی آ لگتا ہے۔ جانے میں کون سی پستی میں گرا ہوں شہزاد، اس قدر دور سورج کے دیا لگتا ہے۔